اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ایک ہفتہ کے قریب ہو گیا مجھے، تو اس میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کی تھی کہ کس طریقے سے ایک وظیفہ تھا، تو اس میں جو ہے وہ حصول رزق کے لیے کس طریقے سے اس میں آپ اپنے نام کے علم الاعداد سے عدد نکال کر اس کے مطابق وہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یعنی میرا نام اگر یہ ہے تو میرے نام کے اتنے عدد نکلتے ہیں، تو اس کے حساب سے مجھے وہ وظیفہ کرنا تھا۔ وہ آپ لوگوں نے ویڈیو بڑی پسند کی، ابھی تک اس کے میسیجز آ رہے ہیں۔ پھر میں نے اس کے بعد آپ کو علم اعداد سکھانے کا بھی پلان بنایا، جس کی روح سے میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی اور میں نے سکھایا کہ الف سے لے کے بڑی یہ تک جتنے بھی نام آتے ہیں عربی میں، اردو میں، ان سب کے جو ہے وہ حروف ابجد کے لحاظ سے، یعنی الف ب جیم دال جو بنتے ہیں، اس کے لحاظ سے کون سے حرف کے کتنے اعداد بنتے ہیں، تو آپ کے ٹوٹل نمبر کے کتنے بنتے ہیں، وہ پورا سکھایا تھا۔ آپ اس کو ریکال کر لیجئے گا، تو آپ اگر چاہیں تو میں دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزید اس کو ریوائز کر دوں گا۔ اس ویڈیو کو بڑی آسان تھے نمبرز نکالنا، تو میں نے آپ لوگوں سے عرض کی تھی اس ویڈیو کے آخر پہ کہ اب میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے بچوں کے نام ان کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے، علم الاعداد کے لحاظ سے آپ کیا کیا نام رکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین، مطلب علم الاعداد کی روشنی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ تاریخ پیدائش کے جو الفاظ ہیں، جو نیومیریکلز ہیں، ان کو کیلکولیٹ کریں، اور اس کے بعد پھر جو نام آپ نے سوچا ہوا ہے اس کے نام کو کیلکولیٹ کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ نام آپ کے بچے کے لیے سجتا ہے کہ نہیں۔ ناظرین، اسلام میں یہ ہے کہ آپ بچوں کے اچھے اچھے نام رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کے اچھے اچھے نام رکھو جن کے اچھے اچھے معنی ہوں۔ کیونکہ نام کا اثر بچوں کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے، تو یہ بہت لازمی اور ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ آج کل کون سے ملک کا کون سا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، اس کے نام کیا ہے، تو وہ بس ایک اور بھی چیز آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری بیسیکلی خواتین میں، کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے کا نام وہ ہو جو دنیا میں کسی کا بھی نہ ہو۔ یہ بھی ایک سوچ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الٹے سیدھے نام رکھنے شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ کی پیدائش سے پہلے ان کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک وحی نازل فرمائی کہ قرآن پاک میں اس کی آیات موجود ہیں کہ تمہارا جو بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور آج تک اس نام کا بچہ دنیا میں پہلے نہیں ہوا۔ تو یہ ہوتی ہے سوچ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ الٹے سیدھے نام بھی رکھنا شروع کر دیں۔ تو آج آپ کو ہم کیا سکھانے جا رہے ہیں، وہ یہ سکھانے جا رہے ہیں کہ تاریخ پیدائش کے حساب سے آپ کے بچے کا نام کیا ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا نام اگر جو ہے اور آپ کی تاریخ پیدائش یہ ہے تو کیا اس کے حساب سے صحیح رکھا گیا ہے۔ تو اگر کسی کی زندگی میں کوئی اچھے اثرات نہیں ہیں، بہت نیگیٹیوٹی ہے، بہت پریشانی ہے، ناکامی ہے، تو وہ چاہیں تو اپنا نام بدل بھی سکتے ہیں۔ کتابوں میں نہیں بدل سکتے، میرے کہنے سے مراد ہے کہ سرٹیفکیٹس میں نہیں بدل سکتے، تو ایٹ لیسٹ وہ بدل سکتے ہیں کن جگہ پر، بلانے میں۔ تو اگر اچھے نام سے بلایا بھی جائے، پکارا بھی جائے، تو اس نام کے بھی اثرات آتے ہیں۔ ہمارے خود خاندان میں جب کئی بیٹیوں کے نام چینج ہو گئے تو بیٹیوں کی قسمت بھی بڑی بدل گئی، وہ دولت مند ہو گئیں اور اللہ رب العزت نے خوشیاں عطا فرما دی۔ خاوند کے بھی نصیب میں زیادہ رزق آنا شروع ہو گیا، یعنی بیوی کے نام کے بدلنے کی وجہ سے۔ میں پہلے بھی یہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو آئیے اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم علم الاعداد کی روشنی میں ہم تاریخ پیدائش سے
کسی کا نام کیسے نکال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، نام کیسے نکال سکتے ہیں؟ یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تعداد کتنی بنتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کا جو عدد ہے وہ اور جو نام رکھنا چاہ رہے ہیں کیا اس کا عدد آپس میں میچ کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر میں آپ کو اپنا نام کے متعلق بھی آج بتاؤں گا کہ میرا نام جو ہے اس کا تاریخ پیدائش اور عدد کے حساب سے کیا ٹھیک ہوا کہ نہیں۔ تو آئیے بسم اللہ کریں، کاپی پین ساتھ لے کے آ جائیے، اور اگر کوئی خواتین یا کوئی ہمارے ویورز، کوئی بھائی ہمارے سمجھتے ہیں کہ کیلکولیشن میں مشکل آئے گی تو ساتھ اپنے بچے بٹھا لیں، کیونکہ بچوں کے ذہن آج کل نیومیریکل میں زیادہ تیز ہیں۔ یہ نئی جنریشن کے بچے ہیں تو یہ زیادہ جلدی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ چلے جی، گیٹ ریڈی، یہیں پہ ویڈیو پاس کر دیجئے اور کاپی پین اپنی ساتھ رکھ لیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلے تاریخ پیدائش کے حساب سے عدد نکالتے ہیں۔ تو اس کے لیے چلیں میں آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ہی بتا دیتا ہوں۔ تو میری ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے ساری کیلکولیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا میرا نام میری ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر صحیح ہو یعنی آلموسٹ ایکول ہو تو اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں نام کے اوپر۔ تو میری ڈیٹ آف برتھ آپ کے اسکرین کے اوپر اب ایک چارٹ دکھا رہا ہوں میں آپ کو، وہ بنتی ہے 16 مارچ 1969، یعنی 16/03/1969۔ تو اب اگر آپ اس کا ٹوٹل کیجئے، سب سے پہلے ہم ڈیٹ آف برتھ کے تمام جو نیومیرکس ہوتے ہیں ان کا ہم ٹوٹل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 16 + 3 + 1969، تو یہ میرا جو بنتا ہے ٹوٹل وہ بنتا ہے 1988۔ اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 19 بنا ہے، اس کو ہم نے ٹوٹل کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ 9 + 1 یعنی 10 ہو گیا 10، اور پھر آگے 8 یعنی کہ 88 کا اب کرنا ہے ٹوٹل۔ تو 1 + 9 + 8 + 8 یہ بنا 26 جو ٹوٹل فی الحال جو ہمارا عدد نکلا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، 26 بنتا ہے 26۔ اب اس کو ہم نے اس طریقے سے جمع کرنا ہے، 2 + 6 تو یہ آتا ہے 8۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تاریخ پیدائش کے حساب سے جو میرا نام ہونا چاہیے اس کا عدد 8 ہونا چاہیے۔ اگر وہ 8 عدد نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام تاریخ پیدائش کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے اور مجھ پر اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوں گے۔ اب میرا نام ہے کیا مکمل، تو وہ دیکھیے، وہ ہے شاہد محمود، شین الف ہے دال میم ہے میم واو دال۔ آئیے پہلے شاہد کے اعداد نکالتے ہیں، پھر محمود کے نکالتے ہیں۔ تو اگر شاہد کے آپ گنیں تو شین کے 300 ہوتے ہیں، الف کا 1 ہے، آگے ہے کے 5 ہیں، دال کے 4 ہیں۔ تو ٹوٹل اگر ملیں تو 300 + 1 + 5 + 4 بنتے ہیں 310۔ اب زیرو کو کیلکولیٹ نہیں کرنا، آپ کو معلوم ہے، تو 3 + 1 + 0 حاصل ہوا 4، یعنی شاہد جو میرا عدد حاصل ہوا وہ ہے 4۔ آئیے اب محمود کو دیکھتے ہیں کہ محمود نام میرا جو ہے وہ میری ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے ہے کہ نہیں۔ تو محمود کا ہوتا ہے میم ہے میم واو دال۔ یہ میم کی جو عدد ہیں وہ 40 ہیں، ہے کے 8 ہیں، پھر میم کے 40 ہیں، واو کے 6 ہیں اور دال کے 4 ہیں۔ یہ ٹوٹل بنتا ہے 98۔ اب 98 کے نکالتے ہیں تو یہ یعنی 9 + 8 یہ بنا 17۔ اب 1 + 7 کریں تو کیا نکلا، 8۔ میری تاریخ پیدائش کے عدد کیا تھے، 8، اور محمود نام کی عدد کیا بنے، 8۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد تو اپنی جگہ پر ایک ویلیو رکھتا ہے میرا، لیکن جو میرا نام محمود ہے وہ ایگزیکٹلی ایز پر مائی ڈیٹ آف برتھ ہے، اور محمود کے اثرات مجھ پر انتہائی پازیٹیو ہیں۔ یہ وہی محمود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی نام ہے۔ کون سا نام ہے، آسمانی نام ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد، دنیا میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی دنیا میں نام محمد، اور آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
محمود ہوگا، جس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں، اور یہ حوض کوثر والا مقام ہے۔ تو انتہائی لکی، میں اللہ رب العزت کا بڑا احسان مند ہوں کہ میرا نام اتنا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو مائی ڈیٹ آف برتھ ایسے پرفیکٹ آیا۔ تو اسی لیے آئی ڈونٹ نو میری شخصیات اب کیسی ہے، یہ آپ لوگ نہیں جانتے، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو میرے ساتھ میرے گھر میں رہتے ہیں، وہ دوست احباب جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، وہ میرے متعلق جانتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا واسطہ تو ویڈیوز کے دیکھنے سے ہی ہے۔ تو شاید آپ میں سے کوئی گیس کر سکے کہ میں کیریکٹر کا کیسا ہوں، لیکن جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں، ظاہر جب تک سفر نہ کیا ہو، لین دین نہ کیا ہو، کوئی اور مطلب کھایا پیا نہ ہو، تب تک آپ کسی کے متعلق حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کیجئے کہ نام رکھیں تو ایسے رکھیں جو پازیٹیو نیچر کے ہوں، تاکہ اس کے اوپر پازیٹیو افیکٹ آئے۔ تو اس کے بعد کنیت والے جیسے ابن، امی، بنت، یہ نام جو ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے کلثوم نام رکھ لیا، تو حذیفہ نام اگر مطلب بیٹی ہے تو بیٹی کا نام کلثوم رکھ لیا کہ کلثوم کی ماں۔ اب ایک بچی جو 4 سال کی ہے اس کا نام کلثوم، یا 5 سال کی، 6 سال کی، یا چند دنوں کی ہے، تو کلثوم اس کو کیسے ہم پکاریں گے؟ تو کوشش کیجئے کہ نام آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ اچھے رکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص فرمایا۔ تو آپ بھی اپنا نام نکالیے، اور اگر نہیں نکال سکتے تو کمنٹ سیکشن میں کوشش کیجئے کہ بتا دیجئے، تو ہم اس کے تاریخ پیدائش کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ کون سا نام ہے۔ لیکن پلیز ایسے ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ ابھی آپ نے میسیج کیا اور چند منٹ کے بعد آپ کو جواب مل جائے گا، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ پلیز ہزاروں کے حساب سے میسیجز ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کو جواب دیا جائے، ہر ایک کو اٹینڈ کیا جائے۔ آپ سب لوگ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اس میں مزید ابھی ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے کہ کون سے نام کے کتنے عدد ہیں، اور وہ ان کا کون سا رنگ ان کو پہننا چاہیے جو کہ اچھا ہے، اور باقی ان کے اور کیا کیا ان کو اس نام سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ سارا ایک علم الاعداد ایک بڑی لمبی چوڑی چیز ہے، جس کا آغاز ہم نے پچھلے ہفتے کیا، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ ہمارا اب ہوتا ہے کیا کہ ہم ایک ویڈیو لگاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ ہی کے ٹرینڈ کی ویڈیو جناب دوسرے چینلز نے بھی لگانی شروع کر دی ہے، اس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو میں نے کل اپنے چینل پہ لگا کے دیکھا، میں نے سرچ کی کہ میرے چینل کو کون کون دیکھتا ہے، تو میں یہ دیکھ کے انتہائی حیران ہو گیا جب میں نے ساری اس کی سرچ نکالی۔ تو اس وقت پاکستان کے جو بڑے بڑے عالموں کے چینل ہیں، بڑے بڑے مولویوں کے چینل ہیں، علماء کے چینل ہیں، بڑے بڑے جو نجومیوں کے، روحانیت کے کرنے والے، الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے رب کریم کا احسان ہے کہ وہ خود حضرات مجھے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے جب وائف کو یہ سارا بتایا اور بچوں کو میں نے دکھایا کہ یہ دیکھیں، تو بچے کہتے ہیں بابا یو آر ٹرینڈ سیٹر۔ میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی کہ آپ ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں اور دنیا اس کو فالو کرتی ہے، آپ جس بھی علم کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس پہ آ جاتے ہیں۔ تو چلیے جی سیکھیے جہاں سے بھی اللہ رب العزت موقع دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔